بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اردو کا مسافر پروفیسر رانا الطاف، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہے غزل۔ غزل کیا ہے؟ غزل ایک حسینہ، ایک شوق، چنچل، اس دوشیزہ کی مانند ہے جس کا روپ سروپ تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جواں ہے، جس کے ہاں آہیں ہیں، غمزے ہیں، سسکیاں ہیں، درد و غم ہے، ناز ہے، نخرے ہیں، غمزے ہیں۔ گویا غزل جمال و جلال کی ایک پوٹ ہے، جمال و جلال کی ایک ایسی پوٹ ہے جو کسی رند بادہ خار کے ہاتھ میں آئی تو مستی میں آ کر جام چن لیے۔ اگر یہی غزل کسی صوفی کے ہاں آئی تو اس نے نعرہ مستی، نعرہ حق بلند کر دیا اور مستی میں آ کر جام چوم لیے۔ اور یہی غزل میں دو آتشہ ہے جو دل دماغ کو جھنجھوڑتی ہوئی روح میں اترتی چلی جاتی ہے۔ گویا آج کا ہمارا موضوع غزل ہے۔ حسن کو چاند، جوانی کو کمل کہتے ہیں، جب آئے صورت جانا نظر تو غزل کہتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی ہے کاتنا۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کاتنا۔ لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں اس غزل کا مطلب، تو یہ غزل لغت میں عورتوں سے باتیں کرنا ہے یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، اور ادبی اصطلاح میں غزل وہ اشعار کا مجموعہ ہے جس میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، جس میں غزل وہ اشعار کا مجموعہ ہے جس میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ گویا غزل کا بڑا موضوع حسن و عشق ہے۔ گویا غزل کا بڑا موضوع جو ہے حسن و عشق ہے۔ غزل کی بنیاد سوز و گداز اور درد و غم پر رکھی جاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک الگ خیال کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اسے ایک مکمل اکائی کہا جاتا ہے۔ غزل کا لفظ غزال سے بھی مشتق ہے۔ غزال ہرن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گویا ہرن کے منہ سے باوقت خوف جو ایک درد بھری چیخ نکلتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ گویا جب ایک ہرن شکاری کتوں کے چنگل میں بری طرح پھنس جاتا ہے اور اس کی جان کنی ہونے والی ہے، اس کے منہ سے ایک درد بھری چیخ نکلتی ہے جس کو غزل قرار دیا گیا۔ اسی بنیاد پر غزل سوز و گداز اور درد و غم پر رکھی جانے والی بنیاد کی حامل ٹھہری، جس میں آہیں، غمزے اور سسکیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ غزل، میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں۔ ندیم شانی کی ایک غزل ہے کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے، اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے۔ اور جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ یہ غزل کے چند اشعار تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غزل کی اصطلاحات کیا ہے۔ غزل کی اصطلاحات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مطلع ہے، مقطع ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے اور تخلص۔ مطلع عربی میں مطلع طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، نمودار ہونے کی جگہ ہے۔ گویا غزل کا وہ پہلا شعر، عام طور پر بچے اس بات پر آ کر رک جاتے ہیں کہ غزل کا پہلا شعر مطلع ہے، وہ نامکمل ہوتا ہے۔ غزل کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم وزن ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات
ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر ردیف موجود نہیں، بعض اوقات ردیف موجود نہیں ہوتا، اس لیے غزل کے دونوں مصرے برابر ہونا ضروری ہیں۔ مطلع کی مثال، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ مطلع ہے۔ پھر اس کے بعد مقطع، یہ پہلا شعر ہے اور یہ آخری شعر ہے، ختم کرنے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ، قطع کرنے کی جگہ۔ اب غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ آخری شعر، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا یہ سیلاب بلا میرے بعد، غم ہستی کا اثر کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، یہ مقطع ہے۔ پھر اس کے بعد ردیف ہے۔ ردیف عربی زبان ردف سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ گویا شعر کے آخر میں قافیے کے بعد آنے والے وہ الفاظ جو اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے اور ہو بہو بار بار دہرائے جاتے ہیں، اسے ہم ردیف کہتے ہیں۔ ردیف ردف سے نکلا ہے، یہ عربی زبان میں بار بار، تکرار کے معنوں میں آتا ہے، بار بار۔ اس کے ساتھ ہے قافیہ۔ قافیہ کفو سے نکلا ہے، عربک ورڈ ہے یہ، تو کفو سے نکلا ہے پیچھے آنے والا۔ شعر کے آخر میں ہم آواز الفاظ کا مجموعہ قافیہ کہلاتا ہے۔ اب ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جن کی آواز، جن کی صوت ایک ہوتی ہے، رات، بات، ملاقات، برسات وغیرہ، جن کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، الفاظ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ صرف اس کی پہچان میں بتا دوں، ان کا آخری حرف ایک ہی ہوتا ہے۔ ان کا آخری حرف، میں نے رات کہی، بات کہی، ملاقات کہی، اس میں آخر میں ایک آ رہا ہے، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے بیٹا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تخلص کلمی نام ہوتا ہے، کوئی بھی مختصر نام ہو سکتا ہے۔ کلمی نام بعض اوقات لوگ اصلی نام کی بجائے اختیار کر لیتے ہیں، بعض اوقات اصلی نام ہی لوگ لکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقبال کو اگر ہم دیکھیں تو اقبال کا اصلی نام اقبال ہی ہے، تو اقبال اپنی شاعری میں وہ تخلص کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے۔ لیکن الطاف حسین حالی، اب پورا نام الطاف حسین اور حالی استعمال کر رہے ہیں، یہ اس کا مختصر کلمی نام ہو گیا۔ گویا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ غزل تھا۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا اس کا لغوی مطلب، اس کے اصطلاحی، اس کے پھر غزل کا موضوع دیکھا، پھر اس کے بعد غزل کی بنیاد دیکھی، غزل کے ہر شعر کو الگ الگ خیال کا حامل ٹھہرایا اور غزل کو غزال سے مشتق کر کے درد بھری ایک وہ چیز قرار دے دی گئی جو ہر ان کے منہ سے باوقت خوف نکلتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مطلع پہلا شعر ہے، مقطع آخری شعر ہے، ردیف بار بار آنے والے وہ الفاظ ہیں، اور قافیہ ہم آواز الفاظ ہیں، اور تخلص جو ہے وہ مختصر نام ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔